الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين یوسف یہ اصل میں یوسف یا یوسف ہے، تو اس کا شروع میں یا جو ہے وہ محذوف ہے۔ اے یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف اعرض اعراض کرو عن هذا، اس سے، اس واقعے سے اعراض کرو۔ یعنی کیا مطلب کہ جب عزیز مصر کے سامنے ساری اپنی بیوی کی غلطی واضح ہو گئی کہ یہ سارا کیا دھرا میری بیوی کا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہے اس معاملے میں بالکل۔ عزیز مصر کی بیوی کا جو رشتہ دار تھا اس نے گواہی دی حق کی، عقل مندی کے ساتھ اس سے اس معاملے کو ڈیل کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی برات بالکل سورج کی طرح واضح ہو گئی، اور واضح ہو گیا کہ ساری کی ساری خرابی یہ زلیخا یا راعیل کی ہے، اس کی بیوی کی۔ تو اب یہ سارے معاملے میں اس کی بدنامی تھی عزیز مصر کی، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے یوسف اعرض عن ھذا، آپ اس واقعے سے اعراض کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس واقعے کو آپ بھول جائیں، آپ اس واقعے کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہ کیجیے، کیونکہ اس میں اس کی اور اس کے خاندان کی بے عزتی تھی۔ واستغفری لذنبک، اور تو بخشش مانگ اپنے گناہوں کی۔ یہ خطاب اس کا اپنی بیوی سے ہے۔ پہلے یوسف علیہ السلام کو خطاب ہے کہ اے یوسف، آپ اس معاملے میں آپ اعراض کریں، چشم پوشی کریں، اور پھر اپنی بیوی کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ واستغفری لذنبک، کہ تو بخشش مانگ اپنے گناہ کی۔ استغفری میں یا مؤنث کی ہے، یہ یا تانیث ہے خطاب کی، حاضر کے صیغے میں، مضارع میں، امر میں یہ یا آتی ہے، تو یہ مؤنث کی یا ہے۔ جیسے اگر ایک لفظ ہے قل، تو یہ مردوں کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کہیں، اور اگر قولی ہو تو یہ عورت کو خطاب ہوتا ہے۔ اس طرح کل کھاؤ تو کسی خاتون کو کہیں گے تو کلی کہیں گے، اشرب پیو تو اگر کسی خاتون کو کہیں گے تو اشربی، تو یہ یا مؤنث کی ہوتی ہے۔ تو واستغفری، تو اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو بخشش مانگ لذنبک، اپنے گناہوں کی، اپنے گناہ کی، اپنی غلطی کی۔ انکی کنت من الخاطئین، انکی لذنبک میں کاف کے نیچے زیر ہے، یہ بھی مؤنث کی ضمیر ہے، اور انکی کنت من الخاطئین، انکی یہ کاف کے نیچے زیر، یہ بھی مؤنث کی ضمیر ہے، اور کنت یہ تاظر تی، یہ بھی مؤنث کے لیے۔ بے شک تو ہے من الخاطئین، خطا کاروں میں سے۔ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی کو ناراض ہوا، اور بیوی کو ناراض ہو کر کہا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، سارا کیا دھرا تمہارا ہے۔ حضرت یوسف سے کہا کہ اس واقعے کو آپ بھول جائیں، اس واقعے کے لوگوں سے تذکرہ نہ کریں۔ خاطئین، الخاطئین، اس کا مطلب کیا ہے؟ الخاطئین اس کا مطلب ہے یعنی غلطی کرنے والا، گناہ کرنے والا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز خطا سے ہو جائے۔ ایک لفظ خطا ہوتا ہے کہ مجھ سے فلاں چیز خطا سے ہو گئی ہے، مجھ سے فلاں چیز غلطی سے ہو گئی ہے،
ایک قتل ہوتا ہے قتل عمد، ایک ہوتا ہے قتل خطا، غلطی سے قتل ہو جانا. تو خطا کا ایک معنی غلطی کرنا، یعنی جان بوجھ کر جو غلطی نہ ہو. تو یہاں خاطئین سے مراد خطا ہے جو نادانستہ ہو جائے، یا یہاں خاطئین سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، یا نادانستہ غلطی مراد نہیں ہے، یہاں اس سے مراد گناہ ہے، یعنی ایسی غلطی جو جان بوجھ کر کی جائے، بڑا گناہ، بڑی غلطی. اسی لیے اس کی جو تفسیر ہے وہ انکی کنتی من الآثمین، اسم گناہ کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر کیا جائے. تو پھر اس میں اور خطا میں کیا فرق ہوگا؟ جیسا میں نے قتل خطا کی مثال دی، اسی طرح سورہ بقرہ کے آخر میں ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر بیٹھیں. اب یہاں او اخطأنا، یہاں غلطی کر بیٹھے سے مراد جان کر غلطی ہو جائے کہ بھول کر غلطی ہو جائے، یا لا علمی میں غلطی ہو جائے، نادانستہ. تو یہ گرامر کی روح سے، اگر ہم اس کو گرامر کی روح سے دیکھیں تو باب افعال اخطأ یخطئ، اخطأ یخطئ یہ نادانستہ غلطی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اخطأ یخطئ. اور خطأ مجرد سے اگر استعمال ہو تو اس کا مطلب جان بوجھ کر غلطی کرنا، گناہ کرنا، چھوٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے، بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، عام طور پہ اس میں غلطی ہو جاتی ہے لوگوں سے. میں آپ کو دوبارہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. جی تو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر یہ باب افعال سے آئے اخطأ یخطئ، یہ باب افعال ہے، افعل یفعل، اس کا مصدر کیا آئے گا؟ اخطاء. اس سے اسم فاعل آئے گا مخطئ. تو اخطاء کا مطلب اخطاء فعل ماضی ہے، اس شخص نے نادانستہ غلطی کی، بھول کر اس سے غلطی ہو گئی. یخطئ یہ اسی سے مظاہرے ہے کہ وہ شخص نادانستہ غلطی کرتا ہے، اور اخطاء یہ اس کا مصدر ہے باب فعال کے وزن پر. اور مخطئ یعنی غلطی سے بھول کر غلطی کرنے والا، نادانستہ غلطی کرنے والا، اس کو اسم فاعل کہتے ہیں. لیکن اگر اسی سے ہی ہم مجرد لے آئیں خطأ، شاید یخطئ ہوتا ہے میرا خیال ہے. اچھا، اس کا مصدر آتا ہے خطأ، اور اس کا اسم فاعل کیا آئے گا مجرد سے؟ جو نے گرامر پڑھی ہے تو مجرد سے اس کا مصدر کیا آئے گا؟ خاطئ. تو خاطئ، خطأ یخطأ، اور خطأ اور خاطئ. خاطئ کا مطلب بھول کر غلطی کرنے والا نہیں ہے، مجرد سے اس کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر غلطی کرنا. تو مخطئ ہو فلاں مخطئ ہے، یعنی اس سے بھول کر، اس سے نادانستہ غلطی ہو گئی. خاطئ جان بوجھ کر غلطی کرنے والا، گناہ کرنے والا. اچھا، یہ جو لفظ اخطاء ہے مصدر باب افعال کا، تو یہ مصدر اخطاء بھی آ جاتا ہے اور اسی سے خطأ بھی آ جاتا ہے. اسی سے کیا آتا ہے؟ مصدر، اس کو مصدر کہہ لیں یا اسم مصدر کہہ لیں، خطأ. اب خطأ محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے یہ مجرد کا مصدر ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مجرد کا مصدر ہے. یہ مجرد کا مصدر نہیں ہے، یہ باب افعال کا مصدر ہے. اخطاء اس سے آپ سمجھے اس کو اسم مصدر کہتے ہیں جس میں مصدر کے کچھ الفاظ کم کر لیتے ہیں. تو خطأ جو ہے یہ باب افعال سے ہے خطأ، حالانکہ ظاہراً محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مجرد سے ہے خطأ. تو وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، تو قتل خطأ
وہ مجرد سے نہیں ہے، وہ باب افعال سے ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اخطأنا یہ باب افعال سے ہے. تو یہ جو دعا ہے اور یہ جو ہم سورہ بقرہ کے آخر میں جو آیت ہے اس میں دعا کرتے ہیں، اللہ نے یہ دعا قبول کی ہوئی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ دعا سکھائی گئی ہے ہمیں، اور حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے اللہ نے یہ دعا قبول کر لی ہوئی ہے. اگر ہم بھول کر کوئی معاملہ کریں یا ہم کوئی نادانستہ کوئی معاملہ کریں، ایک انسان سے لا علمی میں جان بوجھ کر نہیں بھول کر غلطی ہو جائے یا اس کو پتہ نہیں ہے غلطی ہو جائے، تو ایسی غلطی معاف ہے. خطا بھی اسی سے ہی ہے، باب فعال سے ہی ہے اور مخطئ اس سے ہوتا ہے. لیکن جو مجرد ہے خطا اور خطأ، اس کا مطلب خطأ ہوگا. میں پھر دوبارہ بتاؤں، خطأ کو مجرد نہ سمجھیے گا. خطأ ہے نادانستہ غلطی ہونا، خطأ کا مطلب ہے یعنی جان بوجھ کر غلطی کرنا. اور یہ بھی قرآن میں ہے، قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. ہاں جی، اب بتائیے یہاں خطأ کا معنی کیا کریں گے؟ یعنی جان بوجھ کر غلطی یا نادانستہ غلطی؟ یا جان بوجھ کر غلطی. اب دیکھیے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، بے شک انہیں قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہاں خطأ گناہ کے معنی میں ہے، اسم کے معنی میں ہے، گناہ کے معنی میں. اور جب ساتھ کبیرہ آ گیا تو بہت بڑا. آپ کو پتہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور اولاد کا قتل یہ تو یعنی بڑے ترین گناہوں میں سے ہے. 3 بڑے بڑے گناہ ہیں جن میں سے اللہ کے ساتھ شرک اور قتل کرنا اپنی اولاد کو. قتل ویسے ہی بہت بڑا جرم ہے، اور اپنی اولاد کو قتل کرنا مفلسی کے ڈر سے. اور جو ہمارے ہاں یا آر کے ڈر سے بچیوں کو قتل کر دیتے ہیں، پچھلے دنوں واقعہ ہوا، لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے مفلسی کے ڈر سے، ایبارشن کروا دیتے ہیں. تو یہ یعنی بڑے یعنی ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے. اور تیسرا جو بڑا گناہ ہے، سب سے بڑے گناہوں میں سے، وہ ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا. تو خطأ یہ نادانستہ غلطی نہیں ہے، یہ گناہ ہے اور کبیرہ بہت بڑا. تو یہ آپ کو فرق واضح لگتا ہے. اخطا یخطئ اخطاء، اور اخطاء سے ہی خطأ ہے، اور مخطئ اور خطا اور خطأ اور خاطئ. اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں انکی کنتی من الخاطئین، یہ سورہ یوسف میں، اب اس کا مطلب کیا کریں گے؟ نادانستہ غلطی کرنے والوں میں سے کہ گناہ گاروں میں سے. یہاں کیا معنی ہوگا؟ یہاں گناہ گار یا خاطئ ہے، یہ مجرد سے ہے اسم فاعل. بے شک تو یعنی گناہ گاروں میں سے، تو نے بڑا گناہ کیا ہے، بڑی زیادتی تو نے کی ہے. یہ شبہ ہو جاتا ہے، میں نے اس کی وضاحت کر دی. اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ اور. جی جی وعلیکم السلام. جی باب فعال کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ باب فعال وہ متعدی کرے. یہ ضروری نہیں ہے، ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. باب فعال کی بڑی خصوصیت ایک یہ ہے، یعنی جو عام ہے کہ مجرد سے کوئی چیز ہو تو لازم ہوتی ہے، اور باب فعال میں وہ متعدی ہو جاتی ہے. لازم میں تو ایک چیز خود انسان کرے، اور متعدی کا مطلب ہے کہ وہ چیز کسی دوسرے پر واقع ہو. جیسے مثلا خرجہ خود نکلنا، اور اخرجہ نکالنا، دخلہ خود داخل ہونا، اور ادخلہ کسی کو داخل کرنا. تو نزلہ اترنا، اور انزلہ کسی کو اتارنا. تو باب فعال کی عام اور بڑی خصوصیت یہی ہے کہ اس میں وہ متعدی بنا دیتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہر جگہ ایسا ہی ہو، بلکہ بعض وقت الٹ ہو جاتا ہے. باب افعال لازم ہوتا ہے، اور مجرد جو ہے وہ متعدی ہوتا ہے. اصاب مثلا، اصاب باب فعال ہے، لیکن یہ لازم کے معنی میں ہے. پہنچائے نہیں، پہنچے.
ما اصاب من مصیبت، جو بھی مصیبت پہنچے، ہے باب فعال لیکن لازم کے معنی میں ہے۔ تو بہرحال یہاں اخطا یہ نادانستہ غلطی کرنا، اور خطا کا مطلب جان بوجھ کر غلطی کرنا، گناہ۔ اور اسی کی ایک بڑی مثال اور اسی سے ملتی جلتی ہمارے ہاں اس میں غلطی ہو جاتی ہے عام لوگوں سے، لفظ قسط میں قسط اور اقسط۔ قسط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسط کسے کہتے ہیں؟ انسٹالمنٹ یا نہیں وہ ایک تو وہ قسط ہوتا ہے، قسط انصاف کو کہتے ہیں عربی میں، انصاف کو۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ قسط انصاف، ویسے قسطیں انسٹالمنٹ کے لیے بھی قسط استعمال ہوتا ہے، لیکن قسط کا معنی انصاف۔ تو اقسط یقسط، اس کا مصدر کیا استعمال ہوگا؟ اقساط۔ اور اس سے اسم فاعل کیا استعمال ہوگا؟ مقسطن۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے انصاف کرنا، اس شخص نے انصاف کیا، اور یہ مضارع ہے، وہ شخص انصاف کرتا ہے، اور اقساط انصاف، عدل و انصاف، اور مقسطن انصاف کرنے والا۔ لیکن اگر اسی سے مجرد آ جائے، مجرد اور باب فعال کا مطلب ہمیشہ لازم اور متعدی نہیں ہوتا، اکثر ایسا ہو جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ایسا ہو۔ مثلا قسط، اسی سے اگر آپ اسم فاعل لائیں گے، کیا لائیں گے؟ قاسط۔ اب قاسط سے یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ یہ بھی انصاف کرنے والا ہے، یہ بالکل الٹ معنی ہے۔ قسط کا مطلب ظالم ہوتا ہے، ظلم کرنا، اور قاسط ظالم، قاسط بمعنی ظالم۔ اب ان اللہ یحب المقسطین، اس کا کیا مطلب ہے؟ مقسطین اس سے ہے اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان اللہ یحب المقسطین۔ لیکن سورہ جن میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، جنہوں نے کہا کہ ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ہم میں قاسط بھی ہیں۔ قاسط سے مراد انصاف کرنے والے ہیں یا کیا ہیں؟ اور اللہ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جو مسلمان ہیں یہ تو نیکی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نیکی کی تلاش میں ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو قاسط ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اب قاسط سے مراد انصاف کرنے والا نہیں ہے، کسی کو غلطی نہ ہو جائے کہ یہ تو وہ قسط سے ہے، نہیں۔ اب وہ قسط جو ہے اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں، وہ کیا ہے۔ تو قاسط کا مطلب ظلم کرنے والا۔ تو قسط یہ کیا ہے؟ قسط، یہ قسط مغالطہ ہوتا ہے جیسے مجرد سے مصدر ہے، یہ مجرد سے مصدر نہیں ہے، یہ اقساط سے قسط بھی آ جاتا ہے، تو یہ باب فعال سے ہے قسط۔ قسط کا مطلب انصاف کرنا ہوتا ہے، یہ اس لائن میں آئے گا، اقسط یقسط، اقساط، قسط، مقسط، ٹھیک ہے۔ تو قسط کو مجرد میں شامل نہیں کرنا، مجرد کے مصدر میں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو آخری باب ہے، جس پر جب بھی صحیح بخاری وغیرہ میں درس ہوتا ہے، کل ہماری کلاس نہیں ہو سکی، ہمارے ادارے کے صحیح بخاری کا درس تھا، تو آخری حدیث پر عام طور پہ درس ہوتا ہے، اور آخری حدیث صحیح بخاری کی وہ اسی کے بارے میں، انصاف کے بارے میں، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وہاں امام بخاری نے یہ پوری وضاحت کی ہے۔ یہ کوئی بندہ قسط سے مراد ظلم نہ لے لے، قسط یہ مقسط باب فعال سے ہے، قسط انصاف، یہ وہ مجرد سے نہیں ہے، مجرد سے اگر ہوگا تو ظالم معنی ہوگا، ظلم معنی ہوگا۔ تو بہرحال یہ خطا اور اخطا، یہاں بھی معنی سمجھیے الٹ ہو جاتا ہے، یہاں بھی معنی الٹ ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے والوں کو یہ چیزیں مد نظر رہنی چاہیے، ورنہ پھر ترجمہ غلط ہو جاتا ہے، مغالطہ لگ جاتا ہے۔
تو انکی کنتی من الخاطئین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجھ سے بھول کر غلطی ہو گئی، اگر وہ ہوتا پھر انکی کنتی من المخطئین ہوتا، یہاں انکی کنتی من الخاطئین تو تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ اچھا بہرحال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين۔ اور کہا نسوتن عورتوں نے، نسوتن یہ جمع ہے امرأتن کی، امرأتن کی جمع نسوتن یا نساءن، یہ جو نسوتن ہے یا نساءن ہے تو یہ ایسی جمع ہے کہ جس کا واحد اس کے لفظ سے نہیں ہوتا۔ عام طور پہ جو جمع ہوتی ہے اس کا واحد اسی کے لفظ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ کتاب ہے، اس کی جمع کتب، تو کتب کا واحد کاف تا با سے ہی ہے کتاب۔ رسول جمع ہے، اس کا واحد رسول ہوتا ہے، تو جمع اسی روٹ سے ہی واحد رسول۔ عام طور پر واحد اور جمع ان کا روٹ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جمع کا واحد اس لفظ سے نہیں ہوتا، اس روٹ سے نہیں ہوتا، کسی اور سے ہوتا ہے۔ جیسے امرأتن کی جمع یہ میم را اور حمزہ سے نہیں آتی، امرأتن کا روٹ میم را اور حمزہ ہے، تو اس کی جمع نساءن آتی ہے یا پھر نسوتن آتی ہے۔ تو اور کہا عورتوں نے، فی المدینتی شہر میں، امرأۃ العزیز عزیز کی بیوی، عزیز سے مراد عزیز مصر، عزیز مصر کی بیوی زلیخا یا راعیل، تراود وہ پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے، فتح اپنے نوجوان کو، اپنے نوکر کو یا اپنے غلام کو، فتح نوجوان کو کہتے ہیں۔ حضرت یوسف تو غلام بن کر آئے تھے، خریدا تھا باقاعدہ عزیز مصر نے بھائیوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، لیکن عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ ان کو عزت سے رکھو، شاید کہ ہمیں فائدہ دے یا ہمیں بیٹا ہی بنا لیں، لیکن وہ پھر عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ غلط کاری میں مبتلا ہو گئی، پھسلانے کی کوشش کرنے لگی۔ عزیز مصر کی بیوی نے، عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہا کہ استغفری لذنبک، اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ تو یہ لوگ مشرک تھے، موحد نہیں تھے مصر کے لوگ، لیکن مشرک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، مشرک بھی اللہ کو مانتا ہوتا ہے۔ اس موضوع پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ جو عام طور پہ مشرک ہوتے ہیں ان کا شرک کس میں ہوتا ہے، ایک ربوبیت اور ایک الوہیت ہے۔ عام طور پہ مشرکین کا شرک الوہیت میں ہوتا ہے، ربوبیت میں اکثر لوگ چاہے مشرک ہوں تو وہ اکثر لوگ اللہ کو رب مانتے ہوتے ہیں، اور وہ اس معاملے میں اللہ کی توحید کے قائل ہوتے ہیں ربوبیت میں۔ تو مشرک لوگ بھی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں، مشرکین مکہ بھی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ تو ظاہر یہی ہے کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی وہ پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے اپنے نوجوان کو، اپنے غلام کو، عن نفسی ہی، اس کے نفس کے بارے میں، قد شغفہا حبا، تحقیق اس نے جگہ پکڑ لی ہے یا اس نے دیوانہ کر دیا ہے اس کو۔ شغفہا اس کا معنی کریں، اس نے دیوانہ بنا دیا ہے، ہاں اس کو، یعنی اس کو سے مراد عزیز مصر کی بیوی کو۔ کس نے دیوانہ بنا دیا ہے؟ یعنی اس لڑکے نے، حبا محبت میں، یعنی حضرت یوسف نے تو دیوانہ نہیں بنایا تھا، حضرت یوسف کی وجہ سے وہ خود ہی یعنی وہ پاگل ہو گئی محبت میں، اور یہ محبت بھی نہیں تھی، یہ تو غلط جذبہ تھا۔
جس کو عشق کہا جاتا ہے. تو قد شغفها حبا اصل میں عربی زبان میں شین غائن فا دل کے پردے کو کہتے ہیں شغاف. یعنی مفسرین نے اس کا جو وضاحت لکھی ہے شغفها کی کہ دخل حبها فی شغاف قلبها کہ حضرت یوسف کی محبت یا ان کی چاہت اس کے دل میں گھر کر چکی تھی. تو اس کا ترجمہ آپ با محاورہ کوئی بھی کر لیجئے کہ اس نے دیوانہ بنا دیا ہے اس عورت کو حبا محبت میں چاہت میں، یعنی وہ عورت حضرت یوسف کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے. یہ مفہوم کنہوں نے یہ کہا؟ شہر کی عورتوں نے. شہر کی عورتوں میں اب یہ بات نکل گئی. عزیز مصر نے حضرت یوسف کو کہا تھا کہ اس بات کو آپ اگنور کریں، درگزر کریں. حضرت یوسف نے تو یہ بات نہیں کی ہوگی، ان کے اخلاق کا تقاضا بھی یہ ہے، اور پھر وہ بھی ملوث اس سارے معاملے میں تھے، اس میں ان کی بےزتی بھی تھی. اب یہ بات نکل گئی. کیسے نکلی؟ شاید عزیز مصر کی بیوی سے ہی نکل گئی. تو عورتوں میں چہم گوئیاں ہونے لگی، شہر کی عورتوں میں. تو یہ بات نکل گئی. عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی لڑکے کو، اپنے ہی خادم کو پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے اپنے نفس کے بارے میں. اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے. انا لنراھا فی ضلال مبین، بے شک ہم، عورتوں نے کہا کہ بے شک ہم لنراھا البتہ دیکھتی ہیں اس کو، عزیز مصر کی بیوی کو، فی ضلال مبین واضح گمراہی میں. ہم تو اس کا واضح گمراہ خیال کرتی ہیں. محسوس یہ ہو رہا ہے جیسے وہ عورتیں زلیخا کی اس برے عمل پر وہ ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی ہیں. بات یہ نہیں ہے. ان کو افسوس یہ نہیں ہے کہ وہ یہ غلط کام کیوں کر رہی ہے، فحاشی والا کام کیوں کر رہی ہے، کیوں حضرت یوسف کو فحاشی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ان کو اصل شکوہ یہ نہیں تھا. ان کو اصل شکوہ یہ تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اگر یہ معاملہ کرنا تھا تو یہ کسی اپنے جیسے اپنے جیسے کسی اونچے خاندان کے ہم پلہ مرد کے ساتھ کرتی. وہ اپنے ہی غلام کے ساتھ اور اپنے ہی جو ہے وہ خادم کے ساتھ ملوث ہو رہی ہے. تو یہ شکوہ کر رہی ہیں. ہم اس کو خیال کرتی ہیں واضح گمراہی میں. کیسے پتہ لگا کہ ان کا اصل شکوہ اس پر تھا کہ حضرت یوسف تو اس کے ہم پلہ نہیں ہیں. اس نے دیکھا، ان عورتوں نے دیکھا نہیں تھا حضرت یوسف کو. تو وہ عورتیں کہنے لگیں کہ وہ نچلے لیول میں چلی گئی ہے، اس کو اپنے ہی لیول کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے تھا اگر کرنا تھا تو. یعنی مصر کی اخلاقی حالت بہت بدترین تھی اس وقت، کفر و شرک کے اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی. یعنی کسی بھی معاشرے میں، چاہے وہ معاشرہ مسلمان نہ بھی ہو، لیکن اخلاقی اقدار تو معاشرے میں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جو معزز لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، تو وہ ان اقدار کا خیال کرتے ہیں. عرب میں بھی، اسلام سے پہلے بھی عرب میں جو اچھے خاندان کے لوگ ہیں وہ فحاشی اور ان چیزوں میں نہیں پڑتے تھے. یہ فحاشی اور یہ چیزیں زیادہ تر نچلے طبقے میں، غلاموں میں، لونڈیوں میں، ان میں عام تھی. یہ نچلے طبقے میں عام تھی. جو معزز لوگ تھے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے تھے. لیکن یہ اخلاق اور کردار کے اس لیول پہ پہنچ چکے تھے کفر و شرک کے ساتھ. تو ان کو اصل شکوہ یہ تھا زلیخا سے کہ وہ ہم پلہ کیوں نہیں یہ معاملہ کرتی، وہ یہ معاملہ اپنے خادم کے ساتھ کیوں کر رہی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ عزیز مصر کا جو معاملہ ہے یہ اس میں غیرت نظر نہیں آ رہی. ہمارے سامنے پوری تفصیل نہیں ہے. ہم تو غیرت کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا بیوی کو. بہرحال عزیز مصر بیوی پر ناراض ہوا. اب کتنا ناراض ہوا یہاں تو یہ ہے کہ اس نے بیوی کو لعن طعن کی اور بیوی سے کہا اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور بیوی سے کہا کہ تو بڑی گناہ گار ہے، تجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے. اور تفصیلات کیا ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہیں. جب یہاں موجود نہیں ہیں تو ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتے. باقی اس نے کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھایا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ خیال آتا ہے کہ جیسے کہ ان کی اخلاقی داری اس قسم کی تھی، یہ سب لوگ ایسے ہی ان کے خواتین کی اتنی بگڑی ہوئی تھی اور
بالکل قابو سے باہر تھی، تو انہوں نے یہ مثلاً خاموشی اختیار کیا. جو بھی جیسے کہ اب ہمارے معاشرے میں آج کل ہو رہا ہے کہ خواتین جان کے پوچھتے بھی، کیونکہ جو شوہر حضرات ہوتے ہیں کہ افیئرس چل رہے ہیں، جو آج کل ہو رہا ہے، تو خواتین خاموش ہوتی ہیں، چپ ہوتی ہیں، کچھ پتا ہونے کے باوجود. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ان سے اصل میں نا یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آیت نمبر 30، اس آیت کریمہ سے محسوس ہوتا ہے جیسے عورتوں نے زلیخا پر اعتراض کیا کہ جی یہ غلط کام کیوں کر رہی ہے. آگے ہم آیات پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ عورتیں خود ایسی تھیں ساری، یہ عورتیں بھی ایسی ہی تھیں. یہ جو عورتیں اصل میں آپس میں چہے مگویاں کر رہی تھیں کہ زلیخا نے اپنے ہی نوجوان کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کیوں کی، تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ اب ان کو خود بد لگی ہوئی تھی کہ یہ تو بڑا اونچا خاندان ہے، بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے اقتدار والے لوگ ہیں، عزیز مصر کی بیوی ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو یہ اپنے نوجوان کے ساتھ کیوں ملوث ہو رہی ہے. تو اصل میں یہ ان کی ایک چال تھی ان عورتوں کی. اگلی آیات پڑھیں گے تو پتہ لگے گا. یہ ان کی ایک چال تھی، اور وہ اس چال کے ذریعے وہ معلومات حاصل کرنا چاہتی تھیں. وہ حضرت یوسف کو دیکھنا چاہتی تھی یہ کون ایسا خادم ہے، کون ایسا نوجوان ہے کہ عزیز مصر کی بیوی جیسی عورت اس کے اوپر فریفتہ ہو رہی ہے. تو ان کا ہرگز جو ہے وہ اعتراض یہ نہیں تھا کہ یہ عزیز مصر کی بیوی غلط کام کیوں کر رہی ہے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ اگر اس نے کوئی کام کرنا تھا، یہ باتیں کرنے کی وجہ ایک تو تاکہ ہمیں سارے واقعہ کا پتہ لگے، ہم دیکھیں یہ نوجوان کون ہے، اور ان کا اصل اعتراض یہ تھا کہ یہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں کر رہی، یہ خادم کے ساتھ کیوں کر رہی ہے. وہ اصل میں اس چال کے ذریعے حضرت یوسف کو دیکھنا چاہتی تھی. وہ تو اصل ساری صورتحال یہ ہے. تو یہ یعنی معاشرہ، یہ ساری عورتیں اونچے خاندان کی ہوں گی، تو یہ ساری عورتیں جو ہیں وہ آپ سمجھیے اسی لیول کی تھیں، اور اخلاقی لیول اس دور میں مصر کی یہاں تک پہنچ چکی تھی. فلما سمعت بمکرہن، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں ان کا مکر قرار دیا. ان عورتوں کا، یہ ان عورتوں کا مکر تھا، ان عورتوں کی چال تھی. یہ نہیں کیا فلما سمعت بقولہن، فرمایا فلما سمعت بمکرہن، جب سنا، یعنی زلیخا نے سنا بمکرہن ان کے مکر کو. فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے سنا، عزیز مصر کی بیوی نے، بمکرہن ان کا مکر، ان کی چال، یہ ان کی چال تھی. چال کیسے تھی؟ وہ اس چال کے ذریعے اصل میں انہیں حضرت یوسف کی حسن کی خبریں پہنچ گئیں، اور سارا واقعہ ان کو علم ہو گیا. اب وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ بھی دیکھیں، تو انہوں نے باتیں کرنا شروع کی ادھر سے ادھر، تاکہ کسی طریقے سے وہ بھی حضرت یوسف کو دیکھ سکیں. تو جب زلیخا نے ان کا مکر سنا، ارسلت الیہن، ان کی دعوت کی، ان کو پیغام بھیجا، اپنے گھر کھانے کی دعوت دی. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور تیار کیا ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، متکئن. متکئن تکیہ سے ہے، اتکا یتکیو، اتکا باب افتعال عربی زبان میں تکیہ لگا کر بیٹھنا، ٹیک لگا کر بیٹھنا. تو اسی سے یہ اس میں ظرف ہے، ایسی جگہ جہاں تکیے لگے ہوں. یہ میم آ جائے تو اس میں ظرف کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. جیسے جلسہ تو مطلب بیٹھنا، اور مجلس بیٹھنے کی جگہ، کتبہ لکھنا، مکتب دفتر کو کہتے ہیں، سجدہ یسجد سجدہ کرنا، اور مسجد سجدہ کی جگہ. تو مجرد سے تو اس طرح آتا ہے، اور مزید فی سے اسم مفعول کے وزن پر اس میں ظرف آتا ہے. تو متکئن ایسی جگہ جہاں تکیے لگے ہوں بہت سارے. عربوں میں زیادہ انداز ہوتا ہے آج کل کہ وہ تکیے وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، اور لوگ تکیوں پہ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. عام طور پہ ڈرائنگ روم وغیرہ کا یہ انداز ہوتا ہے عربوں کا، تو وہاں بھی یہ انداز تھا. تو زلیخا نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس نے ان کو بلایا، اور ان کے لیے تکیے لگا کر مجلس تیار کی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور دیا ہر ایک عورت کو ان میں سے چھری. یہ پھل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے تو یہ چھری کانٹے، تو آپ ان سے کاٹ لینا. وقالت اخرج علیہن، اور کہا زلیخا نے کہا، اخرج، حضرت یوسف کو کہا کہ نکلو علیہن، ان عورتوں پر. پہلے حضرت یوسف کو پیچھے رکھا، دوسرے خادم لگائے رکھے، تو پھر اچانک
چھری کانٹے وغیرہ دے کر حضرت یوسف کو کہا کہ ان پر نکلو کسی کام سے، حضرت یوسف کو بھیج دیا اندر۔ فلما رأینہ، بس جب انہوں نے دیکھا اس کو، جب سب عورتوں نے دیکھا، حضرت یوسف کو پہلی مرتبہ دیکھا، یہی ان کی چال تھی اور وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گئیں۔ اس سے پتہ لگا وہ عورتیں بھی اسی جیسی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا حضرت یوسف کو، اکبرنہ، بہت بڑا خیال کیا ان کو، حضرت یوسف کو۔ حضرت یوسف کی عظمت اور حضرت یوسف کا حسن و جمال اس نے ان کے دل میں گھر کر لیا، بے اختیار ہو گئیں۔ وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ۔ تو بے خودی میں، بے اختیار اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ تو یوسف کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ حسن عطا کیا تھا۔ حدیث مبارکہ میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انہیں نصف حسن عطا کیا گیا تھا، صحیح حدیث ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ جب اللہ نے اتنا حسن دیا ہو تو اپنی جنس والے لوگ ہی بہت متاثر ہو جاتے ہیں، اور مخالف جنس میں تو اللہ نے ویسی کشش رکھی ہوتی ہے۔ اب اس کشش سے کون بچ سکتا ہے؟ وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ کا ڈر ہو۔ جسے اللہ کا ڈر نہ ہو تو وہ بہرحال اس کے لیے اس کشش سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو یوسف کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا حسن دے رکھا تھا۔ تو جب عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ان کو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے بے خودی میں، بے اختیاری میں۔ وقلنا، اور وہ کہنے لگی، حاشا للہ، اللہ کی پناہ۔ یہ ایک تعریف کا انتہا درجے کی تعریف کا انداز ہے۔ حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر کوئی معزز فرشتہ، ملک فرشتہ اور کریم معزز۔ یہ تو انسان نہیں ہے، انسان ایسے نہیں ہو سکتے، یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کیا فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں انسانوں سے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی بات نہیں ہے، یہ تو ان عورتوں کی بات ہے جو عورتیں اچھی بھی نہیں تھیں، لوگوں کی بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل میں جس کو دیکھا نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں انسان تصور کر لیتا ہے ذہن میں، تو انسان تصور کر لیتے ہیں کہ فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے تو شاید فرشتے بہت خوبصورت ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کے مطالعے سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں، ایک نہیں 4 قسمیں کھا کر، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا ہے۔ اور بعض حدیث میں ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بہترین صورت عطا کی ہے۔ یہ سمجھنا کہ فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے پتہ نہیں لگتی۔ فرشتوں کی اصل شکل کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن انسان نے جو چیز دیکھی نہیں ہوتی، انسان بعض دفعہ اس کے بارے میں ایک گمان کر لیتا ہے، خیال کر لیتا ہے۔ تو انہوں نے اس گمان اور اس خیال کے مطابق یہ بات کہی ہے، یہ بات کوئی نص نہیں ہے کہ فرشتے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ ممکن ہے فرشتے خوبصورت ہوں، بہرحال ان عورتوں نے کہا اللہ کی پناہ یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو بڑا معزز فرشتہ ہے۔ اب اسی مقصد کے لیے زلیخا نے ان عورتوں کو بلایا تھا۔ وہ اصل میں یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ تم میرے بارے میں باتیں کر رہی ہو اور میرے بارے میں پروپیگنڈا کر رہی ہو کہ میں اپنے خادم پر کیوں فریفتہ ہو گئی ہوں، تو دیکھو یہ خادم تو ایسا ہے کہ تم نے تو ایک دفعہ دیکھا ہے اور تم اتنے بے اختیار ہو گئی ہو، میں تو ہر وقت دیکھتی رہتی ہوں۔ بہرحال یہ ساری باتیں غلط ہیں اور ساری باتیں جو ہیں وہ بے حیائی ہیں، لیکن یعنی وہ اخلاقی لیول ان کا یہ تھا، ان اونچے خاندان کی عورتوں کا سب کا، اور یہ چیز ان کے ہاں یعنی وہ بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے، عزیز مصر نے کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بجائے اس کے کہ گناہ کی معافی مانگے وہ اصل میں یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہے اپنے ہم پلہ عورتوں کے سامنے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، ان کا حسن اتنا زیادہ ہے۔
تو یہ گویا کہ اپنے گناہ کا عذر بیان کر رہی ہے. عذر گناہ بدتر از گناہ ہے, اللہ معاف کرے. تو یہی ثابت کرنے کے لیے اس نے بلایا تھا. قالت, تو وہ کہنے لگی, فذالکن, بس یہ ذالکن حضرت یوسف کی طرف اشارہ ہے, چونکہ مخاطب عورتیں تھیں اس لیے فذالکن. بس یہ الذی, وہ ہے, لمتننی, تم ملامت کر رہی تھی, تم سب عورتیں ملامت کر رہی تھی, نی, مجھے, فی ہی, جس کے بارے میں. دیکھو یہ اتنا خوبصورت ہے تو کیا مجھے ملامت بنتی ہے؟ مجھے تو ملامت بنتی نہیں ہے. جب تم بے اختیار ہو گئی ہو ایک دفعہ دیکھنے پر تو مجھ پہ ملامت کیوں بنتی ہے؟ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, اور البتہ تحقیق میں نے پھسلانے کی کوشش کی ہے اس کو اس کے نفس کے بارے میں. فَاسْتَعْصَمَ, تو یہ بچ گیا ہے. اب دیکھیے یعنی ان کا اخلاق کا آپ لیول دیکھیں کہ پہلے ڈھکے چھپے یہ معاملات چل رہے تھے, اب تو بالکل ہی کھل گئی عزیز مصر کی بیوی, اور اب اس نے اپنے خبث باطن کا برملا اظہار کر دیا عورتوں کے سامنے. دیکھیے یہ گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان خفیہ کرتا ہے, اور پھر ایک ایسا گناہ ہے اور ایسی چیز ہے جو انسان سب کے سامنے علیہ اعلان کر دیتا ہے اور انسان کو پرواہ نہیں ہوتی. اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ ہے, کل امتی معافن الا المجاہرین, ہر امتی کو, ہر شخص کو معافی مل سکتی ہے سوائے اس شخص کے جو گناہ کر کے اس کا اعلان کرے. ابھی اس عورت کو کوئی شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے, اس کے شوہر نے بھی اس کو سمجھایا ہے, اب یہ اپنے خبث باطن کا کھل کر اظہار کر رہی ہے. ان عورتوں کی بھی غلطی ہے, اس کی بھی غلطی ہے. اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے یہ بری مجلس اور برا کردار. تو کہنے لگی کہ یہ ہیں ہی ایسے یوسف, تو میں تو ان کے ساتھ یہ برا سلوک کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں, یہ بچ گیا ہے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ, اور البتہ اگر اس نے وہ نہ کیا, مَا آمُرُهُ, جو میں اسے حکم دیتی ہوں, لَيُسْجَنَنَّ, البتہ اسے ضرور جیل میں بھیج دیا جائے گا, وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور البتہ یہ ضرور ہو جائے گا چھوٹوں میں سے, ذلیلوں میں سے ذلیل ہو جائے گا. یعنی اس نے خبث باطن کا اظہار کیا. اس نے کہا کہ میں ابھی تک اپنے ارادے پر قائم دائم ہوں, میں دوبارہ جو ہے وہ کوشش کروں گی, اور اگر اس نے میری بات نہ مانی, میرا حکم نہ مانا, تو میں جیل میں بھیج دوں گی اس کو, کسی طریقے سے اسے قید کروا دوں گی, اسے ذلیل کر کے رکھ دوں گا. چلیں انشاءاللہ اس موضوع کو کل مکمل کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.